کیا صحابہ کرام سے کوئی کرامت ثابت ہے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ انبیاء کرام کی امت میں آنے کے لیے دعا کی ہے اگلے انبیاء نے؟ بس یہ ایک جذباتی باتیں ہیں، لیکن یہ بات درست ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے اس امت میں. باقی جو وہ اوپر والی بات ہے نا صحابہ کرام سے کوئی کرامت، تو کرامت جس کو آپ کہتے ہیں اس طرح کی تو کوئی کرامت ثابت نہیں ہے. جس کو ہم کرامت سمجھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ کوئی دعا کی اور قبول ہو گئی، تو اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے صحابہ کرام کی کرامتوں کے اوپر. وہ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں موجود ہے نا. انس بن مالک کو آ کے ان کے کسان نے آ کے بتایا کہ اس سال بارش نہیں ہوئی تو آپ کی زمین بنجر رہ جائے گی. تو حضرت انس بن مالک گھر سے اٹھے، اپنی زمین میں جا کے کھڑے ہوئے، اللہ سے دعا کی کہ اللہ بارش نازل فرما. اور گھر جب واپس آئے تو اپنے اسی غلام کو کہا کہ جا کے دیکھ کے آؤ کہ بارش ہوئی ہے کہ نہیں. دیکھو کانفیڈنس لیول، ٹھیک ہے. تو تھوڑی دیر بعد بارش شروع ہو گئی اور صرف حضرت انس بن مالک کی زمین پہ برسی. ہاں، تو یہ کرامت اس طرح ہو سکتی ہے کوئی دعا کرے. آپ پتہ کہتے ہیں انہوں نے باواں چھنگیاں اینج ویکھیا بدلاں نو بلایا اینج. یہ نہیں ہوتا. یہ معجزے کے کیس میں ہو سکتا ہے جو بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے بعد جب دعا کی بارش ہوئی، اس کے بعد جب صحابہ نے کہا کہ ہمارے گھر ٹپک رہے ہیں، آپ دعا کریں کہ گھروں پہ بارش نہ ہو، ارد گرد زمینوں پہ ہو. ان زمانوں میں زمینیں باہر ہوتی تھی نا اور مکان سینٹر میں ہوتے تھے شہروں کے. تو پھر آپ نے مبارک انگلی سے اشارہ کیا تو بادل پھٹے. یہ معجزے کی شکل میں اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. رہ گیا یہ مسئلہ جو ہے آپ کا دعا والا، یہ کرامت کے کیس میں دعا ہے. اس طریقے سے المستدرک علاقے میں موجود ہے نا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص مدینہ شریف کے ایک بازار کے پاس سے گزرے تو دیکھا بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے اور ایک گھوڑ سوار ہے جو کچھ باتیں کر رہے. تو آپ قریب ہوئے، آپ نے پوچھا یہ کیا، اس نے کیوں مجمع اکٹھا کیا؟ تو انہوں نے کہا یہ علی ابن ابی طالب پر گالی گلوچ کر رہا ہے. حضرت معاویہ کا دور تھا. تو سعد ابن ابی وقاص کے لیے نا اس مجمع نے راستہ چھوڑ دیا. ظاہر ہے سینئر صحابی، نبی اسلام کے ماموں، عشرہ مبشرہ میں سے، پہلے 10 مسلمانوں میں سے. سعد ابن ابی وقاص مجمع چیرتے ہوئے آگے چلے گئے اور اس گھوڑ سوار سے کہا کہ تو کس بنیاد پر علی ابن ابی طالب کے اوپر سب کر رہا ہے؟ یہ سعد وہی ہیں جنہوں نے صحیح مسلم میں آیا امر معاویہ، جب معاویہ نے حکم دیا انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی 3 باتیں علی ابن ابی طالب کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ مجھے ایک بھی مل جاتی نا تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھی. غزوہ خیبر والی فضیلت، تبوک کے موقع پر تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. اور تیسرا جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تو آپ نے مولا علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ کو بلا کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. یہ 3 فضائل سنائے. یہاں پہ سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ تو کس بنا کے اوپر علی ابن ابی طالب کے اوپر گالی گلوچ کر رہا ہے؟ کیا علی ابن ابی طالب سب سے پہلا شخص نہیں جو رسول اللہ پر ایمان لے کر آیا؟ یہ ذرا فضائل سنتے جائیں جو حضرت سعد نے گنوائے. کیا علی ابن ابی طالب وہ پہلا شخص نہیں ہے جس نے نبی الاسلام کے ساتھ نماز پڑھی؟ کیا علی ابن ابی طالب نبی الاسلام کے جھنڈے کو لے کر میدان جنگ میں سب سے آگے نہیں چلتا تھا؟ کیا علی ابن ابی طالب نبی علیہ السلام کا داماد نہیں تھا؟ ٹھیک ہے. کیا علی ابن ابی طالب ہر موقع پر نبی علیہ السلام کا فرنٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حمایتی نہیں تھا؟ اور انہوں نے اتنے فضائل گنوائے. وہ راوی نے پھر اس کو جنرل ذکر کیا. پھر سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ اے اللہ یہ تیرے اولیاء میں سے ایک ولی کی گستاخی کر رہا ہے، اپنی قدرت کا کرشمہ اسی وقت دکھا. وہ کہتے ہیں سعد ابن ابی وقاص ابھی دعا سے فارغ بھی نہیں ہوئے تو وہ گھوڑا بد کا، اس نے گھوڑ سوار کو زمین پہ پٹخا، ایک پتھر کے ساتھ اس کا سر لگا، اس کا بھیجا وہیں نکل گیا اور وہیں پہ مر گیا. اب یہ کرامت اس طرح کی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نہ ہوئے میں دعاواں شروع کر دیں تو تواڈے سارے مولوی جڑے نے مارے جاون. ناسبی